أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. بابرکت ہے اللہ جس نے فیصلے والی کتاب اتاری اپنے خاص بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں. یہ سورہ فرقان ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 6 رکوعات اور 77 آیتیں. اس کا آغاز کیا گیا اس بات سے کہ اللہ نے فیصلہ کن کتاب یعنی قرآن پاک کو اتارا ہے. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز. قرآن مجید کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا کہ وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن یعنی پڑھی جانے والی کتاب. اسی طرح قرآن مجید کو ذکر کہا گیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے ذکر اتارا ہے. ذکر یاد کو بھی کہتے ہیں اور ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں. پھر قرآن مجید کو الکتاب کہا گیا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. الکتاب جس کو لکھا جائے گا. چنانچہ روایتوں میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو 2 مرتبہ لکھا ہے. ایک مرتبہ بڑے حرفوں میں لوح محفوظ پر لکھا اور دوسری مرتبہ اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر چھوٹے حرفوں میں لکھا. تو اسی لیے یہ الکتاب کہلاتی ہے، لکھی ہوئی چیز. اور جو آسمانی کتابیں پہلے اتری ہیں وہ سب بھی کتاب ہیں. کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوشتہ دیا گیا، لیکن وہ سب کتابیں ہیں. قرآن مجید کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے. کلام کہتے ہیں جو متکلم کے اندر سے نکلے. جیسے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کلام ہے اور وہ میرے اندر سے نکل رہا ہے. اسی طرح قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ خصوصیت صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ یہ کلام ہے. اور کتابیں اللہ نے لکھی لکھائی شکل میں دے دی. یا بعض کتابوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کا معنی و مفہوم پیغمبر کے دل پر القاء کر دیا گیا اور انہوں نے اس کو لکھوا دیا. یا توریت کے بارے میں تو صاف یہ ملتا ہے کہ لکھی لکھائی شکل میں
اللہ نے عطا کی. تختیوں پر لکھی ہوئی شکل میں توریت دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور اس کا اشارہ قرآن میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور سے اتر کر آئے اور انہوں نے قوم کو دیکھا کہ بچڑے کی پوجا میں مشغول ہے تو سخت غصے میں آگے. ویسے بھی ان کو جلال تھا, غصے میں آگے, اور غصے میں انہوں نے وہ تختیاں ایک طرف ڈال دی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ. بلکہ تفسیری روایتوں میں تو یہ ہے کہ زور سے انہوں نے رکھا تو کئی تختیاں ٹوٹ گئیں, اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی ہارون علیہ السلام کی اور اپنی طرف کھینچنے لگے اور کہا کہ یہ کیا ہوا, میں نے تم کو خلیفہ بنایا تھا اور تم نے قوم کو سمجھایا نہیں. انہوں نے کہا کہ قوم کو میں نے سمجھایا مگر یہ سامری کے جادو میں آ گئے اور سامری کے فریب میں پھنس گئے. سامری بڑا جادوگر تھا اور اس کی پرورش عجیب و غریب طریقے پر ہوئی تھی. اس کا نام بھی موسیٰ تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا اور اس کا نام بھی موسیٰ تھا, وہ بھی موسیٰ ہی تھا. اور جس زمانے میں بچوں کے قتل کا سلسلہ تھا اسی زمانے میں وہ بھی پیدا ہوا تھا, اور اس کی ماں نے بھی اس اندیشے سے کہ اس کو قتل کر دیں گے فرعون کے سپاہی, اس کو لے جا کر ایک غار میں ڈال دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پرورش کا انتظام ہوا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالتے تھے اور ایک انگلی سے ان کے شہد نکلتا تھا اور ایک انگلی سے دودھ نکلتا تھا. اس پر پرورش ہوئی موسیٰ سامری کی اور اللہ کی طرف سے ایسا انتظام کیا گیا. لیکن اس کے باوجود آگے چل کر گمراہ ہوا اور ہزاروں لاکھوں کی گمراہی کا سبب بنا. اسی کو عربی شاعر نے کہا تھا کہ اذ المرء لم يخلق سعيدا من الازل فخاب فيه الذي رباه وخاب فيه المؤمن فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں خوشبخت نہ قرار دیا جائے تو اس کی چاہے کتنی اچھی تربیت ہو اور کتنی اس سے امیدیں لگائی جائیں وہ سب خاک میں مل جائے. اور اس کی مثال دی کہ جس موسیٰ کی پرورش جبریل علیہ السلام نے کی وہ آگے چل کر کافر نکلا, اور جس کو اکفر الکافرین فرعون نے اپنی کفالت اور پرورش میں رکھا وہ موسیٰ آگے چل کر پیغمبر بنے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سعید لکھ دیا تھا تو وہ سعید بنے, اللہ کی پرورش ہوئی فرعون کے محل, اور اس کے لیے بدبختی کا فیصلہ تھا تو جبریل علیہ السلام نے پرورش کی, اس کے باوجود یہ نیک نہیں نکلا اور لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا. اس پر جو سزا مسلط کی گئی تھی وہ یہی کورونا والی سزا تھی. موسیٰ علیہ السلام جو واپس تشریف لائے اور معلوم ہوا کہ سامری نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے, اور جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کے بارے میں یہ حکم آیا کہ قتل کیا جائے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل کرو. لوگوں کو قتل کیا گیا, 70,000 سے زائد لوگ قتل کیے گئے. اس کے بعد توبہ قبول ہوئی, اور اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام قتل کرنا چاہتے تھے. یہ تو سرغنہ تھا, لیکن غور کر لیجئے تفسیروں میں ہے کہ چونکہ موسیٰ سامری سخی تھا اور اس میں خدمت خلق کا جذبہ تھا, لوگوں کی خدمت کرتا تھا اور سخاوت تھی, تو موسیٰ علیہ السلام کی چاہت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اس کو قتل مت کرو, اس کو چھوڑ دو. البتہ سزا یہ دی گئی کہ ایسی بیماری لگ گئی کہ کوئی اس کے قریب آنے لگتا تھا وہ چیخنے لگ جاتا تھا, نہ وہ خود کسی کو چھو سکے اور نہ کوئی اس کو چھو سکے. اسی کو کہا لا مساس, مجھ کو چھونا نہیں. لوگوں کو دیکھتا تھا اور دور بھاگتا تھا, کہتا تھا چھونا نہیں. وہی آج کل ہو گیا,
ذرا 6 قدم کے فاصلے پہ رہو، قریب نہ ہو۔ جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لکھی لکھائی توریت لے کر آئے تھے، اور غصے میں انہوں نے ایک طرف وہ تختیاں ڈال دی۔ اس سے صاف اشارہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی کتاب ان کو عطا کی۔ زبور کے بارے میں بھی یہ بات ہے، لیکن قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو کتاب بھی ہے کہ اس کو لکھا بھی گیا، اور کلام ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سنتے تھے اور پھر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے تھے کہ یہ آیتیں آپ کی طرف بھیجی گئی ہیں، اور پڑھ کر سناتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کرتے اور پھر صحابہ کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے۔ کلام ہے۔ تو قرآن پاک کے مختلف نام ذکر ہوئے، اسی میں سے ایک ہے فرقان، یعنی فیصلے کی کتاب، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے والی کتاب الفرقان۔ قرآن پاک میں یہ لفظ بدر کی لڑائی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ بدر کی لڑائی کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا، یعنی فیصلے کا دن۔ وہ پہلی لڑائی تھی جو اسلام اور کفر کے درمیان لڑی گئی، اور اللہ نے بتا دیا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ اکثریت اور اسلحے کی کثرت اور قریش کی تمام تر ذہانت اور جنگی مہارت سب دھری رہ گئی، اور نہتے لوگوں کو اللہ نے اس لشکر پر غلبہ عطا کیا، اور فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے۔ تو کہا کہ بابرکت ہے اللہ جس نے فیصلے کی کتاب اپنے بندے پر اتاری۔ بندہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ کہا گیا، نہ نبی کہا گیا نہ رسول کہا گیا، اس لیے کہ عبدیت کا مقام بہت اونچا ہے، بندہ ہونا بہت اونچی چیز ہے، اور پھر بندہ ہونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ آپ کامل و اکمل تھے، سب سے اونچے بندے۔ اور قرآن میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان ہوئی ہے یا آپ کا اونچا مقام بیان ہوا ہے، وہاں عام طریقے پر عبد کا لفظ آئے، جیسے معراج کے واقعے میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو اللہ لے کر گیا۔ ایک جگہ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ کہف کے شروع میں۔ یہاں بھی کہا بندہ، اس لیے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان اور اونچے مقام کی وجہ سے کوئی یہ نہ خیال کر لے کہ وہ خدائی میں شریک ہیں، جیسا کہ بعضوں کو شبہ ہو گیا۔ ہر ایک کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے آگے بڑھایا جائے گا تو نقصان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان بہت اونچی ہے اور آپ کا مقام سب سے بلند ہے۔ بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی آپ کی، لیکن خدا کے بعد اللہ تعالیٰ کے اختیارات پہ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ العبد عبد وان ترقى والالہ الہ وان تنزل، کہ بندہ ہی ہے چاہے وہ کتنی ترقی کرتے، اور خدا ہے چاہے وہ کتنے ہی نیچے کیوں نہ اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اپنی جگہ ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء کو، انہوں نے سخت ٹھوکر کھائی ہے۔ کہنے والوں نے کہا نا کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیسی بات تھی، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ چیز نامناسب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات، آپ کے خصائص، آپ کے امتیازات سب سراغوں پر، لیکن آپ ہی نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ مجھ کو حد سے آگے نہ بڑھو،
ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اس طرح نہ اڑاؤ جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے اڑایا، یعنی جیسے ان کی شان میں مبالغہ کر دیا اور کہا یہ اللہ کے بیٹے، میرے ساتھ یہ نہ کرنا۔ آخری بیماری میں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر خدا کی لعنت ہو، پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ آخری بیماری میں ارشاد فرمایا، دعا بھی مانگی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، خداوندہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا جس کی پرستش کی جائے۔ اور دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ حضور کی دعا کیسی مقبول ہوئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہار ہر قسم کے مشرکانہ عمل سے محفوظ ہے۔ لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا جس کی پرستش کی جائے۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ ساری کائنات کے پیغمبر ہیں۔ للعالمین کہا گیا، جہان والوں کے لیے ڈرانے والے بنے۔ آپ کی نبوت و رسالت کسی مخصوص جماعت کے لیے نہیں، کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں۔ آپ عرب و عجم کے پیغمبر ہیں اور آپ ہر زمانے کے پیغمبر ہیں، اور قیامت تک اب آپ کی نبوت چلے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے کہ آپ عرب کے پیغمبر ہیں، ساری دنیا کے پیغمبر آپ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ پہلے انبیاء بھیجے جاتے تھے کسی خاص قبیلے کے لیے، قوم کے لیے، بستی کے لیے، بس، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 باتوں میں مجھے سب نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ 6 باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کی، میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ 6 چیزیں۔ ایک چیز ارشاد فرمائی اوتیت جوامع الکلم، مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور معانی کا سمندر ہے۔ ونصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اور 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب پڑتا ہے، ایسے باروب آپ ہیں کہ 1 مہینے کی مسافت تک آپ کا رعب و دبدبہ محسوس کیا جاتا ہے۔ نصرت بالرعب۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے روئے زمین کو پاک صاف بنا دیا گیا اور سجدہ گاہ بنا دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عبادت کرنی ہے تو عبادت گاہ میں جاؤ، وہیں عبادت کر سکتے ہو۔ یہودی عیسائی کلیسا گرجا گھر کے علاوہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں اللہ نے یہ خصوصیت دی پیغمبر کی مبارک نسبت پر کہ ساری زمین مسجد ہے، جہاں چاہیں گے نماز پڑھ لیں گے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ پہلے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، آسمان سے بجلی آتی تھی اور غنیمت کے مال کو جلا دیتی تھی، اور مال غنیمت جائز نہیں تھا، ہمارے لیے جائز ہے مال غنیمت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے 5ویں چیز ارشاد فرمائی، ارسلت الی الخلق کافۃ، مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور 6ٹھی چیز ارشاد فرمائی، ختم بی النبیون، نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہیں، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی، وہ کہ آسمان اور زمین کی سلطنت جس کی ہے، اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اور نہ سلطنت بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو ایک اندازے کے مطابق ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اور حکومت میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ ہے تو اس کو اعوان و انصار کی ضرورت ہوتی ہے، مددگاروں کی، وزیروں کی، مشیروں کی۔ ہوتا ہے نا کہ یہ صدر کے مشیر ہیں، یہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، ابھی وہ مشیر بیچارے فوت ہو گئے، احمد پٹیل، وہ سونیا گاندھی کے مشیر تھے، کل فوت ہو گئے۔ وہ مشورہ دے رہے ہیں،
وہ امریکہ کا صدر ہے تو اس کو بھی مشیر کی ضرورت ہے کہ یہ ان کو سیاسی امور میں مشورہ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں اس سے غلطی نہ ہو جائے. خدا تعالیٰ ایسی زبردست طاقت و قدرت والا ہے کہ اس کو کسی کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں, کسی وزیر کی وزارت کی کوئی ضرورت نہیں, اور کسی مددگار کی ضرورت نہیں کہ اس نے کوئی چیز کوئی فیصلہ کر دیا تو اب اس کو نافذ کرنے کے لیے پولیس کو بلاؤ, فوج کو بلاؤ, اور اس محکمے والوں کو بلاؤ, ان کو بلاؤ. کوئی ضرورت نہیں. وہ کہے گا کن, بس وہ چیز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کو کسی شریک کی کوئی ضرورت ہی نہیں, اور اس نے کوئی بیٹا بھی نہیں بنایا. یہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, کہتے ہیں کہ عزیر, یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عزیر پیغمبر. اور مشرک کہتے تھے مکے کے کہ یہ جو فرشتے ہیں سب اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اسی طرح وہ لوگ جو مجوسی ہیں, آتش پرست, وہ بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ عجیب تم لوگ ہو, اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہو اور خدا کے لیے بیٹیاں تلقیس کرتے ہیں. ما لکم کیف تحکمون, تم کو کیا ہو گیا, کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ خود کے لیے چاہتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہو, بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ملول ہو جاتے ہیں, افسردہ ہو جاتے ہیں. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. کہا گیا کہ جب بیٹی کی کسی کو ان میں سے خوشخبری سنائی جاتی ہے وہ چہرہ اتر جاتا ہے اور اندر اندر اڑنے لگ جاتا ہے. حالانکہ بیٹی تو خدا کی رحمت ہے. مشرک کی ایک علامت بیان کی گئی اور مشرک کا طریقہ بیان کیا گیا کہ وہ بیٹی کے پیدائش پر ملول ہوگا, مومن تو مسرور ہوگا, اس لیے کہ بیٹی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے. انبیاء کے بارے میں کہا الانبیاء آباء البنات, کہ انبیاء تو عام طریقے پر بیٹیوں کے باپ ہوئے, انبیاء بیٹیوں کے باپ ہوئے. الانبیاء آباء البنات, بیٹیوں میں جو محبت ہوتی ہے ماں باپ کے تئیں, جو ان کا خدمت کا جذبہ ہے, جو تعلق ہے, وہ غیر معمولی. بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں میں زیادہ ماں باپ سے انسیت ہوتی ہے, زیادہ تعلق ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں سفر سے اور مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے یہاں جاتے ہیں, اور سفر میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے سب سے آخر میں ان کے گھر جاتے تھے, سب سے مل چکنے کے بعد ان کے یہاں جاتے تھے اور پھر ان سے ملاقات کر کے سفر میں روانہ ہوتے تھے. اور آخری بیماری میں ان سے کان میں کچھ فرمایا اور وہ رو پڑی, پھر تھوڑی دیر میں کچھ کہا اور وہ ہنس پڑی. حضرت عائشہ نے وصال کے بعد پوچھا کہ حضرت نے کیا کہا تھا؟ کہا راز ہے, بتانے کی بات نہیں. اصرار کیا تو کہنے لگی کہ ابو جان نے کہا کہ بس اب دنیا سے اور مجھ کو جی بھر کر دیکھ لو, چمن کو دیکھ لے جی بھر کے بلبل, مبادا پھر باہر آئے نہ آئے, اب جانے کا رخصت ہونے کا وقت ہے. میں رو پڑی. پھر حضرت نے مجھ کو قریب کیا اور فرمایا مگر تجھ کو خوشخبری ہو کہ میرے خاندان میں مجھ سے سب سے پہلے تم آ کر میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا. یہ سن کر مجھ کو خوشی ہوئی. واقعہ شاید آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہو, لیکن جو پہلو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ آج سن لیجیے. وہ یہ کہ حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کی خبر دی, اور اس انتقال کی خبر پر وہ ہنس پڑی. باپ سے محبت کا اس سے بڑھ کر اور کیا معیار ہوگا کہ ایک بیٹی کو اس کے وفات کی خبر دی جا رہی ہے اور اس پر وہ صرف اس لیے خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ مجھ کو میرے والد کی معیت حاصل ہے, میں اپنے والد سے جا کر ملوں. یہ چیز کوئی شخص ہو, اس کو اگر اس کے انتقال کی خبر دی جائے گی تو اس کو صدمہ ہوگا, لیکن حضور الصادق الامین وہ خبر دیتے ہیں کہ تم فوت ہو جاؤ. اور حضرت فاطمہ ہنستی ہیں اس لیے کہ جو کامل درجے کی محبت انہیں اپنے والد سے تھی, اس محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنی موت کو اپنے حق میں رحمت تصور کیا کہ میں اپنے والد سے جا کر مل جاؤں, اور اس لیے ہنس پڑے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور انبیاء علیہ السلام کی عام طور پہ بیٹیاں ہوئی.
بیٹی خدا کی نعمت ہے. تو فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے، خود کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے تھے. اللہ اکبر. یہاں نفی کر دی گئی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ بادشاہت میں کوئی شریک ہے. پھر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا اور اس کو اندازے کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا. جس چیز میں جو خصوصیت ہونی چاہیے تھی وہ اللہ نے پیدا کر دی، اور اللہ ایک اندازہ کے مطابق ہر چیز کو دنیا میں مقرر کیے ہوئے. آپ دیکھ لیجیے، ایک پیمانہ مقرر کر دیا گیا کہ بارش اتنی ہوگی، اس علاقے میں اتنی ہوگی، اس علاقے میں اتنی ہوگی. سورج کا ایک محور مقرر کیا گیا، چاند کا ایک مدار مقرر کیا گیا، ستاروں کی منزلیں متعین کی گئیں، اور وہ سب اسی پیمانے کے مطابق خدا کے طے کیے ہوئے نظام کے مطابق چل رہے ہیں. سورہ یاسین میں کہا نا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست اور علم والے خدا کا مقرر کیا ہوا نظام. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کتنے معبود بنا رکھے ہیں کہ جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے حق میں کسی نقصان یا نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ مالک ہیں موت کے اور نہ زندگی کے اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے. اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ سب چھوٹے معبود ہیں اور ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. وہ پیدا کیا کریں گے؟ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. جن کو خود تراشا جا رہا ہے وہ کیا کسی کی ضرورت پوری کر سکیں گے؟ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون. اور جو لوگ کافر ہیں کہنے لگے کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بس ایک طوفان، کہ اس کو یہ اٹھا لائے ہیں اور اس پر اور لوگوں نے ان کی مدد کی ہے. قرآن جب پیش کیا جاتا تھا تو قرآن کی حکمت و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے مشرکین طرح طرح کی بات بناتے تھے. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ کہتے تھے کہ بس یہ تو ایک طوفان ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا ہے اور دوسرے لوگ اس پر ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا گیا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا کلام نہیں. یہ جو قوم آخرون کہا گیا کہ اس میں اور لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، اس سے مراد یہودیوں کی ایک جماعت ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت کی مدد سے انہوں نے یہ کلام بنا لیا ہے. فقد جاؤوا ظلما وزورا، فقد جاؤوا ظلما وزورا، تو آ گئے یہ لوگ بے انصافی اور جھوٹ پر. قرآن کے صداقت کا انکار کرنے سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہوگا اور اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ جو سب سے زیادہ سچی کتاب اتاری گئی اس کو یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ ظلم مٹانے کا نسخہ آسمان سے اتارا گیا قرآن کی شکل میں اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی چیز ہے. تو اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا؟ وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس اگلوں کے قصے کہانیاں ہیں جن کو انہوں نے لکھ رکھا ہے، پھر وہی لکھوائی جاتی ہیں ان کے پاس صبح اور شام. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، اہل کتاب عیسائیوں سے، نصارہ سے کچھ اگلوں کے قصے کہانیاں، کچھ انبیاء کی باتیں، کچھ اگلی قوموں کی باتیں سن رکھی ہیں اور انہی کو وہ قرآن کی شکل میں بیان کرتے ہیں. بس اگلوں کے قصے کہانیاں ہیں اور وہی ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، وہی لکھوائی جاتی ہیں. صبح شام اسی کا مشغلہ ہوتا ہے. اب جواب دیا جا رہا ہے، یہ تو کافروں کی بات نقل کی گئی، اب اللہ کی طرف سے جواب اترا. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض،
پیغمبر کہہ دیجئے کہ اس کو تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے بھید جانتا ہے۔ انہو کان غفورا رحیما، بے شک وہ ہے بہت بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یعنی یہ تو بیکار کی بات تم کہتے ہو کہ یہ اگلوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ اللہ نے چیزیں اتاری ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں، کھاتے ہیں کھانا اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، کیوں نہ اترا ان کی طرف کوئی فرشتہ کہ ان کے ساتھ ڈرانے کے لیے رہتا۔ کافروں کی یہ بے بنیاد باتیں تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے پیغمبر ہے، یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پیغمبر ہو تو کوئی فرشتہ ہو، یا پیغمبر ہو تو اس میں عجیب و غریب چیزیں ہو جو ہم سے ملتی جلتی ہی نہ ہو۔ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بات کھولی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو پیغمبر نہیں بنایا، اور اگر فرشتے کو پیغمبر بنا دیا جاتا تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر کوئی فرشتہ پیغمبر بن کر آتا تو دنیا کے انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ اور کوئی حاجت اس کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ تو ساری ضرورتیں۔ تو یہ عبادت کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبر کو نمونہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو نمونے کے لیے تو انسان کا انتخابی ضروری تھا، اگر فرشتے کو پیغمبر بنایا جاتا تو لوگ عذر کرتے۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، یا ان کے پاس آ جاتا کوئی خزانہ، یا ان کے لیے ایک باغ ہوتا کہ اس میں سے وہ کھایا کرتے۔ عجیب لوگ تھے، یہ طرح طرح کی فرمائشیں کر رہے ہیں۔ یعنی اگر فرشتوں کی کوئی فوج جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے، یا فرشتوں کا کوئی قافلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو کم از کم اتنا ہوتا کہ ان کے پاس کوئی خزانہ آ جاتا جس میں سے یہ خوب خرچ کرتے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دیتے، یا پھر کوئی باغ ہوتا کہ جس سے دوسروں کو بھی دیتے اور خود بھی بے فکری سے کھایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے اور آپ نے دعوت پیش کی تو وہاں کے جو تینوں سردار تھے انہوں نے بہت ہی برا سلوک حضرت کے ساتھ کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ تم خدا کے پیغمبر ہو، تمہیں تو سواری کے لیے گدھا تک میسر ہے، تمہارے پاس تو سواری کے لیے گدھا بھی نہیں ہے، تم خدا کے پیغمبر ہو، یعنی طنز کیا اور پیغمبری کو دولت سے جوڑ کر دیکھا۔ اسی طرح ایک کافر کی بات قرآن میں ذکر کی گئی ہے کہ اگر پیغمبر بنائے ہی جانا تھا تو ان دونوں بڑی بستیوں میں سے یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے انسان کے اوپر کیوں قرآن نہیں اترا، یعنی کسی بہت مالدار کو چن لیا جاتا اور اس کو پیغمبر بنا دیا جاتا۔ قرآن میں اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو پیغمبری عطا کرے، اور مال و دولت دیکھ کر پیغمبری نہیں دی جاتی، اسباب و وسائل اور مادی چیزوں کی بنیاد پر نبوت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مال و زر دیتا کہ جس کی کوئی حد یا شمار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارے۔ آپ کو تو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ بادشاہ اور رسول بن جائیں یا بندے اور رسول بن جائیں۔ حضور نے فرمایا میں بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں، بادشاہ اور رسول نہیں بننا چاہتا۔ آپ نے اختیار کیا بندگی کو اور رسالت۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اگر چاہت ہوتی تو مکے کے پہاڑ سونے کی شکل میں تبدیل ہو جاتے، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، یہ کوئی مجبوری نہیں تھی جو آپ پر ڈالی گئی، اختیار کیا۔ ارشاد ہوا کہ میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، شکر پر بھی اجر ملے اور صبر پر بھی اجر ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کی نعمتیں آسائشیں حاصل نہیں تھی، اس کے اعتبار سے یہ بات وہ لوگ کہتے تھے کہ ان کو کوئی خزانہ کیوں نہیں مل جاتا، ان کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ رہنمائی بھی ملتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بھی، کہ جو لوگ دینی خدمت میں لگے ہوئے ہوں انہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس مال و اسباب ہوں اور بہت جائیدادیں ہوں اور بہت کشادگی ہو تاکہ ہماری بات سنی جائے۔ یہ کوئی بنیاد نہیں۔ آج کل یہ باتیں چلائی جاتی ہیں کہ اگر مال ہوتا، ایک بڑے عالم مجھ سے خود کہنے لگے کہ آج کے زمانے میں اسی شخص کی، اسی عالم کی بات زیادہ مانی جاتی ہے جس کے پاس مال ہو، اس لیے عالم کو چاہیے کہ وہ مال کمائے۔ یہ بات اس لحاظ سے کہ انسان عزت کی اور خودداری کی زندگی گزارے تو مناسب ہے، اس لحاظ سے، لیکن یہ سوچنا کہ مال ہوگا تو لوگ بات مانیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسباب سے ضرور نوازا جاتا، اور مال و اسباب آپ کے سامنے ڈھیر کر دی جاتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے شخص کے پیچھے پیچھے چلتے ہو جو جس پر جادو ہوا ہے، یعنی جادو کے زور سے ان کے دماغ میں خلل پیدا کر دیا گیا، اور اسی لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، اس لیے ان کی بات نہ سنیں۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھو تو کہ یہ تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، پھر یہ بہک جاتے ہیں، فلا يستطيعون سبیلا، پھر اب پا نہیں سکتے ہیں راستہ۔ یعنی ایسی بری بری مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ کبھی حضور کو کہتے تھے جادوگر ہیں، کبھی کہتے تھے مسحور ہیں یعنی جادو ہوا ہے، کبھی کہتے تھے کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے مجنوں ہیں یعنی دیوانگی ان کو آ گئی۔ طرح طرح کی باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں کہا کرتے تھے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضور نے یہ جو بات فرمائی کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد مثلی، کہ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا جتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ آپ بے حد حساس دل رکھنے والے شخص تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی باتیں کہی جاتی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت پہنچتی تھی، اور آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا لیکن سب کو آپ نے برداشت کیا۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، بابرکت ہے وہ اللہ کہ جو اگر چاہے تو کر دے تمہارے لیے اس سے بہتر باغات کے، ان کے نیچے بہ رہی ہیں نہریں، اور آپ کے لیے کر دے محل۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بہترین نعمتوں سے نواز دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول معالم التنزیل میں نقل کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چلتے ہیں اور معاش کی تلاش کی کوشش فرماتے ہیں، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اور جو لوگ طرح طرح کے مطالبات اور فرمائشیں کرتے ہیں، وہ یہ ساری نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دی جائیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
قصور قصر کی جمع ہے، محل کو بھی کہتے ہیں اور عرب مضبوط مکان کو بھی کہتے تھے۔ قصور یعنی مضبوط مکان، محل۔ جو پیچھے مطالبات ذکر کیے گئے اسی ضمن میں یہ بات ہے کہ اگر مطالبات پورے بھی کر دیے جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات اور محلات اور آسائشیں اور دنیا کی نعمتیں اور اسباب اور جائیدادیں دے دی جائیں، تب بھی یہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اصل بیماری ان کی کیا ہے، اس اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ بل کذبوا بالساعة وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا۔ بات تو یہ ہے کہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے آگ تیار کر رکھی ہے، آگ تیار کر رکھی ہے، سعیرہ، بھڑکتی آگ۔ اصل بیماری جو کافروں کی ہے وہ انکار کی ہے، آخرت پر ان کو یقین نہیں ہے۔ ان کا تو ماننا یہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، جینا ہے، مرنا ہے اور دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یعنی ان کی نگاہ میں بس دنیا ہی دنیا ہے اور دنیا کے اسباب اور وسائل کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اذا رأتم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم ان کو دور کی جگہ سے دیکھے گی تو یہ سنیں گے اس کا جھنجھلانا اور چلانا۔ جہنم دور سے ان کو، جہنمیوں کو دیکھے گی اور سخت غصے میں ہوگی۔ سورہ ملک میں ہے تکاد تمیز من الغیظ، جہنم کی حالت یہ ہوگی کہ گویا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے، تکاد تمیز من الغیظ۔ اور جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی اس حالت میں کہ اس پر 70,000 لگامیں لگی ہوئی ہوں۔ حدیث میں 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، تھامے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 70,000 فرشتے نہ ہوتے ہر لگام کو پکڑنے والے، یہ 70,000 لگامیں نہ ہوتی تو جہنم ہر نیک اور بد کو اپنے اندر کھینچ لیتی، ہر برے اور اچھے انسان کو یہ اپنے اندر کھینچ لیتی۔ تو جہنم بہت جوش میں ہوگی اور سخت غصے میں ہوگی، اور جیسے اژدہا پھنکارتا ہے ویسے اس کی پھنکار ہوگی، اور دور سے جہنمیوں کو وہ دیکھے گی تو یہ لوگ بھی اس کی آواز اتنی دور سے سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب اس کے اندر ایک تنگ جگہ ڈالے جائیں گے، ایک زنجیر میں کئی بدھے ہوئے، جکڑے ہوئے، تو اس جگہ موت کو پکاریں گے۔ مجرموں کو ڈالا جائے گا اور ان کی جگہیں مقرر ہوں گی اور تنگ جگہ ہوگی، اور اس طرح جکڑے ہوئے ہوں گے کہ ہل نہ سکیں، اور ایسی سزائیں دی جائیں گی اور ایسی سخت تکلیف کہ وہ موت کو پکاریں گے۔ دعوا ہنالک ثبورا۔ انسان ایسے سخت اذیت کے مرحلے سے گزرے گا کہ وہ خیال کرے گا کہ اس سے اچھا تو ہوتا ہے کہ مر جاتے۔ قرآن نے کہا نا سورہ اعلیٰ میں لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ رہیں گے نہ مریں گے، یعنی حالت موت سے بدتر ہوگی لیکن موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت کو موت دے دی جائے گی۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موت کو پکارو۔ ایک بار مر جائیں تو تکلیف سے چھٹ جائیں گے، وہ کہا گیا کہ آج ایک موت کو کہاں تم پکارتے ہو،
آج تو بار بار مر جانے کو پکارو۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون، کہہ دیجئے بھلا یہ چیز بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والا باغ کہ جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون، کہہ دیجئے کہ بھلا یہ چیز بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والا باغ جس کا وعدہ متقی بندوں سے کیا گیا۔ یعنی یہ جو کافروں کا، مشرکوں کا، جھٹلانے والوں کا انجام بیان ہو رہا ہے، یہ بہتر ہے، یہ جنت بہتر ہے۔ خالدین کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کا بدلہ ہوگا اور ان کے لیے لوٹ جانے کی جگہ۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، تمہارے پروردگار کے ذمہ ہے وعدہ، حتمی وعدہ، وعدا مسئولا قطعی وعدہ، حتمی وعدہ۔ یہ جو جنت کا ذکر کیا گیا، یہ سنایا جا رہا ہے مکذبین کو اور منکرین کو کہ تم غلط راستے پر چل کر اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے لیے ضروری تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کا شوق اپنے اندر پیدا کرتے، اور بتایا گیا کہ وہ جنت ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ بدلہ ہے انسانوں کا ان کی۔ یہ بات کئی مقامات پر آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جن کی چاہت انسان کے دل میں ہوگی۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ایک دوسری جگہ ہے کہ جو تمہارا دل چاہے گا اور جس کو جو تم مانگو گے سب تم کو میسر آئے گا۔ ایک اور جگہ ہے کہ جو کچھ دنیا کے انسان چاہیں گے ان کو ملے گا۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اور ہے، یعنی جو کچھ تم کو دینا ہے وہ دے کر بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اور ان جھوٹے خداؤں کو جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے تھے، عبادت جن کی کرتے تھے، پھر ان سے کہے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا؟ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا یا وہ اپنے آپ راستے سے بھٹک گئے؟ معبودوں سے دریافت کیا جائے گا، جھوٹے خداؤں سے، کہ تم نے ان کو بہکایا یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے۔ در حقیقت یہ سنایا جائے گا ان پرستش کرنے والوں کو کہ تم نے کیسا غلط راستہ اپنایا اور تم نے جھوٹے خداؤں کو اپنا معبود بنا لیا۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، کہیں گے کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے لیے یہ کسی طرح درست نہیں تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست بنا لیتے۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، لیکن آپ ان کو فائدہ پہنچاتے رہے اور ان کے باپ دادا کو، یہاں تک کہ وہ یاد کو بھلا بیٹھے، یعنی آپ کی یاد کو انہوں نے بھلا دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ لوگ تھے ہی تباہ ہونے والے۔ فَقَدْ
كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو وہ جھٹلا چکے تم کو تمہاری بات میں، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اور نہ مدد کر سکتے ہو، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، اور جو کوئی تم میں سے گنہگار ہے اس کو ہم بڑا عذاب چکھائیں گے۔ یہ جو جھوٹے خدا ہوں گے وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہمارے لیے تو کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ کسی اور کو آپ کو چھوڑ کر رفیق تسلیم کرتے۔ اب جب یہ بات ان کی طرف سے آ جائے گی تو ان لوگوں کو جو جھوٹے خداؤں کی پرستش کرنے والے تھے ان سے یہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جن کی مدد پر تم کو بھروسہ تھا، جن کو تم پوچھتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، آج دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور تمہاری جو کچھ باتیں تھی اس میں تو انہوں نے تم کو جھٹلا ہی دیا، اور پھر اللہ کے عذاب کو نہ تم پھیر سکتے ہو اور نہ تم دوسروں کی مدد کر سکتے ہو، اور جس کسی نے ظلم کیا تم میں سے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اس سے پہلے آیت گزری نا کہ یہ سوال کرتے تھے کہ اس پیغمبر کو کیا ہوا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پیغمبر تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی عادتیں، اخلاق، اطوار، سب چیزیں ہم سے بالکل الگ ہو، بالکل کرشماتی کوئی چیز ہو، ما فوق البشر کوئی ہستی ہو۔ تو یہ جواب دیا گیا کہ پہلے بھی جو پیغمبر آئے وہ بھی ایسے ہی تھے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جو انسانوں سے الگ ہو، وہ لوگ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور وہ لوگ بھی کھانا کھاتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں ایک دوسرے کے، اور ہم نے رکھا ہے تم میں ایک دوسرے کے جانچنے کو، تصبرون، کہ دیکھیں کہ تم جانتے بھی ہو یا نہیں۔ پیغمبر کافروں کا ایمان جانچنے کے لیے اور کافر پیغمبروں کا صبر جانچنے کے لیے۔ یہ جو بات کہی نا کہ ہم نے رکھا ہے تم میں سے ایک دوسرے کو آزمانے کے لیے، تو کافر انبیاء کا صبر آزماتے ہیں، کافر جانچ رہے ہیں کہ یہ کتنے صبردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ میرے یہ منتخب بندے کس قدر تکلیفوں پر، اذیتوں پر صبر کرنے والے، اور یہ ان کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، کافروں کو پیغمبروں کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے کہ ان میں کچھ ایمان کی رمق ہے بھی یا نہیں۔ فتنہ کا لفظ آزمائش کے لیے بھی آتا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم امتحان لیتے ہیں خیر اور شر میں آزمانے کے لیے، جانچنے کے لیے۔ فتنہ ہم لوگ اردو میں صرف ایک معنی میں بولتے ہیں کہ وہ شخص بڑا فتنہ ہے، یہ چیز بڑی فتنے کی چیز ہے، لیکن عربی میں فتنہ کا لفظ آزمائش کے لیے کہتا ہے۔ آزمائش دیکھا جاتا ہے کہ انسان کس راستے پر چل رہا ہے، آزمانا۔ تصبرون، دیکھیں کہ یہ کہ تم جگتے ہو یا نہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا پروردگار خوب دیکھنے والا ہے۔ انبیاء کی بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، بلکہ حدیث میں تو یہ بات آتی ہے کہ انہی کو زیادہ آزمایا جاتا ہے۔
اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے، بخار کی حالت میں تھے، اور آپ پر مشکیزے سے پانی ٹپکایا جا رہا تھا، بخار کی وہ شدت تھی۔ چند صحابیات بیمار کرسی کے لیے آئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ دعا کر دیں گے تو ساری تکلیف اللہ دور کر دے گا، آپ کو شفا ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، دنیا میں سب انسانوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جو ان سے قریب ہے، پھر جو ان سے قریب ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، جو ان سے قریب ہے مشابہ ہے، پھر جو ان سے مشابہ ہے ان پر حالات آتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی آزمایا جاتا ہے اور ان کے ذریعے دوسروں کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ یہاں بیان کیا گیا اور اختتام کیا گیا کہ آپ کا پروردگار خوب دیکھنے والا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بدر